معزز سامعین اکرام، آج کل جیسا کہ لوگ پہلے تو شب معراج پر اعتراض کر رہے تھے، اب شب برات پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ رات میں جاگنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا دیکھا دیکھی لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس نہ کچھ علم ہے نہ کیا ہے، کچھ نہیں، بس لوگوں کا دیکھا دیکھا یہ کہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خیر، ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق اور ہدایت دے اور صحیح العقیدہ انہیں بنائے، حق کو سمجھنے اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر سے دو حدیث پاک کی روشنی میں ان کا جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حوالات کو بھی، اس کے جو حوالے ہیں اسے بھی سن لیجئے۔ تفسیر در منصور کے اندر سورۃ الدخان کے اندر ہے، اور سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، بیہقی کے اندر شعب الایمان للبیہقی، کنز العمال، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کی روایت بیان فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا قامت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان آ جائے تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام اسی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا ہی سورج ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دیتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں کشادگی چاہنے والا تو وہ مانگے میں اسے رزق میں کشادگی عطا کر دوں، ہے کوئی آفات و بلیات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا تو میں اسے وہ تمام مصیبتوں سے، آفات و بلیات سے راحت عطا کر دوں۔ الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، حدیث پاک میں آتا ہے، کیا کوئی ایسا ہے، کیا کوئی ایسا ہے، یہ ندا اللہ تبارک و تعالیٰ صبح فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا دیتے رہتا ہے۔ تو کتنی بڑی حدیث پاک کے اندر کتنے فضائل اس کے اندر اس حدیث پاک سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اس رات کی عبادت سے متعلق بھی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی بیہقی کے اندر ہے، شعب الایمان کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کی روایت بھی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں شعبان 14 رکعت نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، 2 رکعت کے ساتھ۔ اس رات کی مخصوص عبادت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 14 رکعت 2 رکعت کے ساتھ میں نے پڑھتا ہوا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نماز سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، 14 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 128ویں آیت شریفہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مکمل آیت شریفہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے۔ اس کے بعد دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس عمل سے متعلق بیان فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ اس طرح سے کرے گا جیسے تم نے مجھے کرتا ہوا دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 20 مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دن میں جو شخص روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک گزشتہ سال یعنی جو گزر چکا ہے، اور ایک آئندہ سال۔
تو یہ 2 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آنے والی جو رات قریب ہے تو اس رات کا صحیح طور پر ہم اہتمام کرے، رات میں جاگے اور دن میں روزہ رکھے، خصوصاً اس عبادت کا اہتمام کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں انشاءاللہ تعالی کل رات میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔